لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ سورہ ماعون چل رہی ہے اور اس کا آخری مضمون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ یہ لوگ ماعون سے روکتے ہیں۔ ماعون کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے روکتے ہیں، خود بھی نہیں دیتے، دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں کہ بھئی مال کیوں خرچ کر رہے ہو، مال ختم ہو جائے گا تمہارا، نقصان ہو جائے گا تمہیں، کیوں خرچ کرتے ہو؟ خود بھی خرچ نہیں کرتے، لوگوں کو بھی روکتے۔ اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یہ لوگ عام استعمال کی چیزوں سے بھی لوگوں کو منع کر دیتے ہیں۔ ایسی چیزیں جو ان کی اپنی ملکیت میں ہیں، اگر کوئی دوسرا استعمال کرے کہ اس کے استعمال کرنے سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ چیز کوئی گھستی نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی ختم نہیں ہوتی، مگر پھر بھی نہیں دیتے، روک لیتے، تو اس سے شریعت نے منع کر دیا۔ ہمارا دین جو ہے اس میں احکامات معاشرت ہیں کہ ایک انسان زندگی کس طرح گزارے اور آپس میں رہن سہن کیسا رکھے، اس میں بڑی ہدایات دی گئی ہیں، بڑے آداب بتلائے گئے ہیں کہ کس طرح رہنا ہے۔ ان سارے آداب کی اصل بنیاد یہ ہے کہ ہر مسلمان دوسرے کو راحت پہنچانے والا ہو اور ہر مسلمان دوسرے کو اذیت پہنچانے سے بچنے والا ہو، ہر مسلمان۔ اب معاشرے میں 1000 آدمی ایک محلے میں رہتے ہیں، اگر ہر ایک یہ چاہے کہ میں دوسرے کو فائدہ پہنچاؤں اور دوسرے کو نقصان سے بچاؤں اور دوسرے کو میری ذات سے کوئی اذیت نہ پہنچے، ہر ایک یہ سوچ رہا ہے اور اس کا اہتمام کر رہا ہے، تو گویا ایک آدمی کے لیے 999 آدمی خیر خواہ ہیں۔ وہ اکیلا نہیں ہے، وہ 999 آدمی اس کے لیے خیر چاہ رہے ہیں، اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں۔ یہ ایک ہے، یہ دوسروں کی بھلائی چاہ رہا ہے، یہ 999 کی بھلائی چاہ رہا ہے، 999 اس کی چاہ رہا ہے۔ جب معاشرے میں یہ فضا بنے گی، اب دیکھو یہ 999 کو راحت پہنچا تو نہیں سکے گا، مگر یہ کوشش تو کر رہا ہے، اس کا عزم تو ہے، اس کا ارادہ تو ہے، تو صرف اس عزم اور ارادے کی بنا پر 999 اس کے نقد اور کیش خدمت کر رہے ہیں، ان کی خدمت کھینچ رہا ہے یہ اپنی طرف۔ تو دین اسلام یہ احکام دیتا ہے کہ دیکھو ہر ایک مسلمان دوسرے کا خیر خواہ، دوسرے کو راحت پہنچائے، دوسرے کو سہولت پہنچائے اور دوسرے کو اذیت سے بچائے، دوسرے کو تکلیف سے بچائے۔ یہ ہر مومن کی ذمہ داری لگا دی شریعت نے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ انسان حیوانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ بعض حیوان وہ ہیں جو دوسرے کو راحت پہنچانے کے لیے، دوسرے کو نفع پہنچانے کے لیے اپنی جان بھی دے دیتے، جیسے بکری ہے، گائے ہے، دوسروں کو نفع پہنچاتے، وہ پہنچاتے رہتے ہیں اور دوسرے کی راحت اور نفع کی خاطر اپنی جان بھی دے دیتے، منع بھی نہیں کرتے کہ نہیں ہمیں نہیں کاٹو، ہمارا دودھ نہ لو۔ تاکہ بکریوں کی یہ عادت دیکھی تھر میں کہ صبح ان کو چرواہا نکال دیتا ہے، گھر کا مالک ان کو گھر سے نکال دیتا ہے، گھر میں نہیں رکھتا، تو یہ بیچاری جنگلوں میں چلی جاتی اور جنگلوں سے چر کر صبح دوپہر کو 3 بجے آ جاتی اور دروازے پر کھڑی ہو جائیں، اب وہ ان کا دودھ نکالے گا۔ بھائی یہ کہتے کہ انہوں نے تو ہمیں کھلایا بھی نہیں، ہمیں گھر سے بھگا دیا، گھر سے نکال دیا،
ہم تو خود ہی کھانا کھا رہے ہیں، لہذا جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر ہر بکری وہ پہنچ رہی، کھڑی ہو گئی، اور صاحب خانہ عورتیں گھر سے نکلیں، دودھ نکالا اس کا، اور وہیں بکریاں کھڑی ہوئی ہیں۔ پھر جو ہے تھوڑی دھوپ میں کمی آئی تو پھر جنگل کو چرنے چلی گئی، پھر مغرب کے وقت واپس آ گئی، گھر میں آ کے سو گئی۔ تہجد کے وقت یہ لوگ اٹھتے ہیں تو بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہوتا ہے، نکال لیں، منع نہیں کرتے، کہ تم نے ہمیں کھلایا کیا ہے، ہمیں پلایا کیا ہے، ہمارے اوپر محنت کیا کی ہے؟ کچھ نہیں۔ تہجد میں بعض بوڑھے مسجد میں آ جاتے ہیں، ایک صاحب دودھ لے کر آ گئے بوتل، کہا مصطفی میں ابھی دمبی کا دودھ نکال کر لایا ہوں، ابھی پی لو، یہ تازہ دودھ ہے، بڑا صحت افزا ہے۔ میں کہا یار ابھی بکری بیچاری سوئی نہیں ہوگی، کہیں اڑ جاتی ہے، صبح صادق میں اڑ جاتی ہے۔ دیکھو تو اتنا انسان کو نفع دیتا، پھر ان کے بچے، پھر ان کو کاٹو، ان کا گوشت کھاؤ، کڑھائی بناؤ، بریانی بناؤ، کھاؤ، مزے کرو، یہ کچھ نہیں کہتے۔ تو اپنی ذات تک قربان کر دیتی ہیں، اپنی جان تک دے دیتی ہیں یہ، اور دوسروں کو نفع پہنچاتی ہیں۔ اور دوسری قسم کے جانور وہ ہوتے ہیں جو اپنے نفع کی خاطر دوسرے کی جان لے لے۔ شیر ہے، اس کو بھوک لگی تو یہ بکری کی جان لے لے، جو چھوٹا جانور اس کو نظر آئے گا اس کی جان لے لے گا اور اپنا فائدہ حاصل کرے گا۔ تو جانوروں کی ایک قسم یہ ہے کہ اپنے فائدے کی خاطر دوسرے کی جان لے لیتے ہیں اور اپنا فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اور جانوروں کی تیسری قسم وہ ہے جو نہ ان کو اپنا فائدہ ہے، نہ اپنی کوئی راحت ہے، اس کے باوجود دوسرے کو نقصان پہنچے۔ سانپ اور بچھو کی عادت یہ کہ ڈس لیتے، اور ڈسنے میں ان کا کوئی پیٹ نہیں بھرتا، ان کو کوئی غذا نہیں ملتی، مگر بلا وجہ دوسرے کو اذیت پہنچاتے اور دوسرے کو اذیت پہنچا کر خوش ہوتے۔ ان کو کوئی نفع نہیں پہنچتا۔ سانپ اگر ڈستا ہے تو سانپ کو پیٹ نہیں بھرتا، بچھو اگر ڈستا ہے تو سانپ جو ہے اس کو فائدہ نہیں ہوتا، مگر دوسرے کی جان چلی جاتی۔ تو ایک قسم جانوروں کی وہ ہے کہ جو بلا ضرورت دوسرے کی جان لے لیتے۔ امام غزالی رحمہ اللہ یہ 3 قسمیں لکھ کر فرماتے ہیں کہ اے انسان تو پہلی قسم کا جانور بن جا کہ دوسروں کو راحت پہنچا، دوسروں کو راحت اور نفع پہنچانے میں اپنی جان دے دے، کم از کم بکری کی طرح بن جا، بھینس کی طرح بن جا، گائے کی طرح بن جا، دوسروں کو راحت پہنچانے میں اپنی جان دے دیتے اور کبھی کسی کو نقصان نہیں دیتے۔ اگر بکری کبھی سینگ بھی مارے گی تو وہ انسان یا انسان کا بچہ اس کو ستائے گا تو سینگ مارے گی، اپنے کھڑے بھی ہے۔ گائے ہے آگے بڑھ کے آپ کو نہیں مارے گی، آپ قریب جاؤ اس کو تنگ کرو تو وہ پھر سینگ چلائے گی، لات مارے گی، بلا ضرورت آگے بڑھ کے آپ کو لات مارے نہیں کرے گی۔ اب یہ بھینسیں کھڑی ہوئی ہیں باڑے میں، نکالو دودھ بیچاری، اگر یہ چاہیں کہ دودھ نہ نکالنے دیں تو پھر نکالے، کوئی نکال کے دکھائے، کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو یہ دوسرے کی راحت کی خاطر اپنی جان بھی دے دیتے ہیں یہ جانور۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے کہ انسان تو پہلی قسم کا جانور بن جا، پہلی نہیں بنتا تو کم از کم دوسری بن جا، اپنا نفع کے لیے تو چلو دوسرے کو نقصان پہنچا، مگر تیسری قسم کا جانور تو نہ بن کہ بلا ضرورت دوسرے کو نقصان پہنچاتا، بلا ضرورت نقصان پہنچاتا، تو ایسا نہ کر۔ تو یہ فرما کر امام غزالی رحمہ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہر وقت دوسرے کو راحت پہنچاتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد دوسروں کو نفع پہنچانا ہوتا ہے، وہ اپنی مشقتوں کو برداشت کر لیتا ہے، اپنی حاجتوں کو روک لیتا ہے، دوسروں کو راحت پہنچاتا ہے، دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ اور جب یہ حال ہوتا ہے تو پھر ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے کہ ہر ایک دوسرے کو نفع پہنچانے کی فکر میں اپنے آپ پر فاقے بھی برداشت کر لے، لہٰذا وہ ایک بکری کی سری 7 گھروں میں چکر لگاتی ہے۔ مدینے کی یہ بستی تھی جس میں ہر ایک فرد دوسرے کا خیر خواہ تھا، ہر ایک دوسرے کو اپنے سے زیادہ ضرورت مند سمجھتا تھا۔ تو ایک بکری جو ہے کہ سری کہ ایک صحابی نے بکری ذبح فرمائی اور ایک سری، یہ سوچا کہ یار میرے دوستوں میں سب سے زیادہ ضرورت مند کون ہے، یہ سری اس کو بھجوا دیتی۔ اپنے گمان کے مطابق انہوں نے سب سے غریب آدمی کو وہ سری دی ہے،
جب وہ سیڑھی ان کے پاس پہنچی تو وہ صاحب سوچتے ہیں کہ یار فلاں میرا جو ساتھی ہے پڑوسی ہے وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، حالانکہ جس نے دی تھی اس نے اندازہ لگایا تھا، اس کے سامنے وہ پڑوسی بھی تھا، مگر اس کی نگاہ میں وہ پڑوسی اتنا ضرورت مند نہیں تھا جتنا یہ تھا، مگر ان نے اس کو دے دی۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ یار میرا یہ پڑوسی ضرورت مند ہے، میرا تو کام چل ہی جائے گا، اس کو یہ نفع پہنچا، اس کو دے دی۔ اب اس کے پاس پہنچتی ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار مجھ سے بہتر ضرورت مند تو یہ ہے میرا پڑوسی، اس کو دے دوں۔ اور گھومتے گھومتے جب ساتویں کے پاس پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ زیادہ ضرورت مند ہے، سارے معاشرے میں وہ ضرورت مند تھا اور ہر شخص اس کا خیر خواہ تھا، اور یہ دوسروں کا خیر خواہ تھا۔ اس کے مقدر کی اس کو پہنچ کے رہی، یہ جو ہے نا میں حاصل کر لوں، میں حاصل کر لوں، یہ جو جذبے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ سے صحابہ کے دلوں سے ایسے نکلے کہ وہ بس اس پر مطمئن ہو گئے کہ جو مقدر کا ہے وہ آ کے رہے، بھلے ہم اسے پھینک دیں، اسے نکال دیں، پھر بھی آئے۔ دیکھو یہ سیڑھی انہوں نے نکال دی، یہ تھی مقدر کی، آ کے رہی، پھر آ کے رہتی۔ تو مقدر کی چیز وہ آ کے رہتی ہے، اور جو مقدر کی ہے وہ رہتی نہیں ہے، چاہے اس کو اپنے پاس محفوظ اور ہاتھ میں پکڑ کے رکھو وہ نکل جاتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جذبے دینے کے بن گئے۔ جب جذبے دینے کے ہوتے ہیں تو پھر ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ بن جاتا ہے، پھر مفاد پرستی ہوتی نہیں، پھر اپنا نفع سامنے ہوتا ہی نہیں، اب تو دوسرے کا نفع سامنے ہے۔ تو وہ ایک سیڑھی یہ بتا رہی ہے کہ سب سے زیادہ یہ ایک آدمی دوسرے کا خیر خواہ ہے، سارے اس کے خیر خواہ، اور یہ گھوم پھر کر اس کا مقدر کی اس کے پاس پہنچتی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کا ذوق بنا دیا۔ اب ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں دوں میں دوں میں دوں۔ آواز لگتی ہے کہ بھئی میدان جہاد میں جانے کے لیے چندہ جمع کرو، کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کو بھی دینے کا جذبہ لگتا ہے۔ اب وہ جاتا ہے یہودی کے باغ میں اور کہتا ہے کہ بھئی میں محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، کہاں ایک ڈول پر ایک کھجور، تو ایک آدھا کلو کے قریب اس نے کھجوریں جمع کر لی۔ بتاؤ آدھا کلو میں تقریباً 50 کھجوریں ہوں گی، اور 50 کھجوروں میں اس نے 50 ڈول بھرے، کنویں سے بھرے اور باغ میں ڈالے، پھر کنویں سے بھرے پھر باغ میں ڈالے، کھجور کے باغوں میں پانی پہنچایا جاتا۔ تو 50 ڈول اس نے نکالے ہیں، یہ محنت کی ہے، اور آدھا کلو کے قریب کھجوریں لا کر حضور کو پیش کر دیں گے، اللہ کے رسول یہ میدان جہاد میں جو چندہ جمع کیا جا رہا ہے اس میں یہ میرا حصہ ڈال دیں۔ وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ یار میرے پاس ہے نہیں، میں کہاں سے دوں۔ یعنی فقراء کے بھی جذبے دینے کے تھے۔ آج تو فقیر یہ سمجھتا ہے نا کہ میں بس جمائی کرتا رہوں، میں کہاں سے دوں، میں تو فقیر ہوں، میں تو غریب ہوں، میں کہاں سے دوں۔ یعنی آج کے دور کے فقیر کا جذبہ لینے کا ہے، امیر کا جذبہ بھی لینے کا ہے۔ تو فقیر کا جذبہ یہ ہے کہ بھئی میں تو فقیر ہوں، میں کہاں سے دوں، میں تو خود محتاج ہوں، دوسروں کو دینے کے بجائے میں اپنے پر خرچ نہ کروں گا، تو وہ لیتا ہی رہتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت کی برکت سے صحابہ کرام کے دل کے جذبے یہ بن گئے کہ ہم دیں، چاہے فقیر ہیں تو بھی دیں، محنت مزدوری کر کے کمانے کے بعد وہ آدھا کلو، ان کو اپنا گھر یاد نہیں آیا، اپنے بیوی بچے یاد نہیں آئے کہ مجھے بھی ان کو بھی دینا ہے، وہ جا کے دے دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے یہ جذبے بنا دیے تھے کہ دینا ہے، لینا نہیں ہے۔ تو جب یہ جذبہ آ جاتا ہے تو پھر وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ کی یہ صفت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آدمی یہ کہتا ہے میری ذات سے راحت پہنچے، میری ذات سے لوگوں کو نفع پہنچے، ہر ایک یہ چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو ایک علاقے کا گورنر بنا کر بھیجا، حضرت عامر ان کا نام تھا، اس علاقے میں ان کو گورنر بنا کر بھیجا۔ وہ علاقے کا گورنر سب کچھ ہوتا ہے، اب ان کے گھر میں فاقے ہوتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے بعد ایک CID بھیجا، جو ابھی چیک کر کے آؤ کیسے حکومت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ گئے اجنبی بن کر، اور وہ گورنر کے پاس کہا کہ بھئی میں اجنبی آدمی ہوں۔ کہا ٹھیک ہے تم میرے مہمان بن جاؤ۔ مہمان بنا لیا، روز ان کو ایک روٹی دے دیتے تھے، سارے دن میں ایک روٹی، ایک دن مہمان، دوسرے دن، تیسرے دن اہل محلہ نے اس کو کہا بھئی تم کیوں رکے ہوئے ہو،
یہ جو گورنر صاحب ہیں ان کو روز ایک ہی روٹی ان کو ملتی ہے اور یہ دونوں میاں بیوی آدھی آدھی کھا لیتے ہیں. 3 دن سے فاقہ کر رہے ہیں تمہاری وجہ سے. 3 دن سے فاقہ کر رہے ہیں. تمہیں کیا ہے؟ تم ہمارے پاس آ جاؤ. اگر تمہیں کہیں کام نہیں ہوا تمہارا، تمہیں مجبوری ہے تو ہمارے پاس رہو. گورنر صاحب کی مہمانی چھوڑو. وہ پریشان ہیں، منع بھی نہیں کرتے اور اپنا حصہ ان کو کھلا رہے. تو CID تھا، یہ منظر دیکھا تو حیران ہوا. بہرحال پھر چلا گیا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ بھئی یہ میں نے نوعیت دیکھی. تو عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بھئی ان کو پیغام بھیجو کہ حضرت عمر تمہیں بلا رہے. وہ آئے. پھر آنے کے بعد حضرت عمر سے فرمایا بھئی یہ ذمہ داری مجھ سے نبھ نہیں سکتی، یہ گورنری واپس لے لو. اور پھر جو ہے مدینے کے ایک گاؤں میں جو ان کا آبائی گاؤں تھا وہاں جا کے رہنے لگے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ عمر تو حضرت عمر. پھر CID بھیجا، کہا کہ یہ تھیلی لے جاؤ دیناروں کی اور یہ حضرت عامر کو دے دینا اور دیکھنا کہ وہ کیا کرتے. اب یہ ان کے گھر گئے اور فرمایا کہ حضرت عمر نے یہ دی ہے. پہلے تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ عامر کیسے ہیں. بھائی تو بڑے غریب ہیں، ان کے پاس تو کچھ ہوتا ہی نہیں. حضرت عمر نے یہ جانچ فرمانا چاہتے تھے کچھ جمع تو نہیں کر لیا چپ کے اور اب آگے ٹھاٹ سے رہے. گورنری سے جو کمایا ہے اب بڑھاپے میں اس کو خرچ کریں، یہ جانچ کرنا چاہتے. تو وہاں تو یہ تھا ہی نہیں. وہاں تو حضور کی فیضان صحبت سے بس یہ کہ دینے کے جذبے تھے، لینے کے جذبے نہیں تھے. آخرت مستحضر تھی. تو وہی اہل محلہ نے بتایا کہ بڑی غربت میں وقت گزارتے ہیں اور فاقے سے اکثر ان کے گھروں میں فاقہ ہوتا ہے. اچھا. تو جا کے حضرت عمر نے یہ امانت دے دی کہ انہوں نے یہ 1000 دینار دیے. بھائی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. کب امیر المومنین نے بھیجے تو پہلے امیر المومنین نے بھیجے، مجھے کیا. یہ واپس آیا ہوا مال لوٹا رہے، لے نہیں رہے. تو ان کی بیوی سن رہی تھی باتیں. ان کا ارے بھائی لے لو، اور یہاں کتنے محتاج ہیں تمہارے گاؤں میں، ان کو دے دینا. تو اچھا چلو یہ کر دیں. جب آیا ہوا ہدیہ ہے تو بھائی اسی وقت چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں بنائیں اور بھئی یہ اس کو بھجوا دی، یہ اس کو بھجوا دی، اس کو بھجوا دی. وہ دیکھ رہا ہے خادم یہ منظر. جا کے حضرت عمر سے فرمایا کہ بھئی عامر نے تو یوں کیا. عمر اب خود ان سے ملنے گئے اور جا کر خوب گلے مل کر روئے اور کہا کہ عامر گورنر بن کر بھی تم نہیں بدلے، اور تم حضور کی ان تعلیمات پر آج پر بھی موجود ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو دی تھی کہ بھئی لوگوں کو دینا ہے، لینا نہیں. تو یہ زندگی تھی. اس طرح لوگوں کو راحت پہنچاتے تھے، لوگوں کو نفع پہنچاتے تھے اور لینے کے جذبے ختم ہو گئے تھے. اور یہ جذبے ختم کیسے ہوں؟ یہ جذبے جب ختم ہوں گے جب ہم ہر چیز میں کو فانی سمجھیں. یہ سب یہاں فنا ہونے والی ہے. جب ہم یہاں سب چھوڑ کے جائیں گے تو کیا ضرورت ہے انہیں جمع کرنے کی، کیا ضرورت ہے ان کے پیچھے پڑنے کی. یہ مقدر کی ہوگی تو ملے گی، مقدر کی نہیں ہوگی تو ملے گی. یہ جذبے دل میں ہوں. اور چونکہ ہمارے معاشرے ماحول میں یہ کہ آدمی محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، ظاہری اسباب میں لگا رہے، دل میں ان چیزوں کو جگہ نہ دے. دل میں آنا جانے سے کوئی نفع، کوئی راحت، خوشی محسوس نہیں. ہم نے ایسے بھی بزرگ دیکھے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کی عملی تفسیر تھے. نظر آتا تھا کہ ان کی زندگی یہ تھی کہ دوسروں کو راحت پہنچے، دوسروں کو اذیت نہ ہو ان کی ذات سے. تو سکھر میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا زکریا صاحب، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. حضرت مولانا معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا. تبلیغ میں فنا تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، مگر اپنے آپ کو ایسا مٹایا ہوا تھا کہ جیسے عام سا آدمی، عام سا بوڑھا، کوئی سمجھے بھی نہیں کہ اتنے بڑے شیخ الحدیث کے خلیفہ ہیں. اس طرح اپنے کو مٹا کر زندگی گزار رہے تھے. تو ایک دفعہ سکھر سے آ رہے تھے تو میں نے کراچی میں اجتماع تھا، تو میں نے حضرت سے عرض کی تھی کہ حضرت آپ جب کراچی جائیں تو ایک دن میرے پاس رکیں، مجھے سعادت ہوگی. تو رک گئے یہاں اور پھر میں ان کے ساتھ چلا گیا کراچی اجتماع میں. تو انہوں نے اپنے بیگ تھا اور بیگ کے ساتھ ایک بالٹی رکھی ہوئی لوہے کی. تو حضرت یہ بالٹی کیوں؟ کیا تم اٹھاتے اٹھا دو ورنہ میں اٹھا لیتا ہوں. کیوں، کیا کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں اٹھتی تو رہنے دو، میں اٹھا لیتا ہوں. تو اٹھا لی بالٹی، بیگ ایک کندھے پر، بالٹی ایک پر. تو چل رہے تھے، اجتماع گاہ میں پہنچے تو کبھی دیکھو جو سامان یہاں رکھو اور بالٹی خالی کرو
اور چلو بالٹی لے کر. کہا حضرت اب یہ بالٹیاں ہیں, لوٹا لے لیتے ہیں, اور لوٹا لے کے واش روم چلتے ہیں. کہ تم نہیں اٹھاتے میں اٹھا لیتا. تو اٹھا لی بالٹی. اب لوہے کی بالٹی, وزن بھی ہے. اب لے کے چلے بیت الخلاء میں. انہوں نے فرمایا کہ بھئی یہ بالٹی بھی بھرو. لوٹا تو بھر لیا, ہاں بالٹی بھی بھرو. حضرت اس کی کیا ضرورت ہے؟ اب تم نہیں بھرتے میں بھر لیتا. یہ بات, یہ تربیت ہو رہی ہے, سکھا رہے ہیں. اچھا بھی بالٹی بھر لی, اٹھاؤ, ایک ہاتھ میں بالٹی ایک میں لوٹا. کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ. حضرت بیت الخلاء میں چلے گئے. فرمایا کہ دیکھو جو بھی لوٹا بھرنے کے لیے آیا اسے بھر دینا بالٹی میں سے. بیچارہ بعض لوگوں کو زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ واش روم میں تو ایک ہی لوٹا ہوتا ہے وہاں اجتماع گاہ میں, اور ضرورت پڑ گئی تو بیچارے کو پریشانی ہوگی. تو بھئی جو بھی مانگے نا تو پانی بھر دینا, منع نہیں کرنا. اب حضرت واش روم میں ہیں, ہم باہر ہیں, وہی تھوڑی بھی دیر بعد کوئی آدمی کہتا ہے یار پانی دینا, دوسرا کہتا ہے یار پانی دینا, پانی کم پڑ گیا. وہ 7-8 منٹ 10 منٹ میں ساری بالٹی خالی, اور سب کو راحت مل گئی. کہ بھئی وہ بیچارے وہاں دور پانی بھرنے جاتے ہیں, لوٹے کی پانی بھرنے کی جگہ اور ہوتی ہے, بیت الخلاء دور ہوتے ہیں. تو سب کو راحت پہنچانے کے لیے وہ سکھر سے لوہے کی بالٹی لے کے چل رہے ہیں. کیا ضرورت تھی؟ یہ تھے ہمارے اکابر اور اسلاف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے لیا تھا, وہ سینہ بسینہ ان کے اندر منتقل. ایسی راحت رسانی کی کوشش, اپنے کو مشقتوں میں ڈال کر دوسرے. اب ہم وہاں کھڑے میں تو اب ذہن میں آ رہا ہے کہ دیکھو یار حضرت اس لیے یہ کر رہے. اب باتیں کھل رہی ہیں خود بخود. حضرت نے نہیں بتائی کہ میں تو یوں کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی بڑائی کہ بھئی میں ایسا ہوں, ایسا خیر خواہی کر رہا ہوں. اپنے کو مٹایا ہوا تھا, بس یہ فرماتے تھے تم نہیں کر سکتے تو میں کر لیتا ہوں, تم نہیں اٹھاتے تو میں اٹھا لیتا ہوں, اتنا جملہ. اور اب اللہ تعالیٰ کھول رہے ہیں کہ دیکھو تو اللہ کے بندوں کو کتنا نفع ہو رہا ہے. اب جب باہر نکلے پھر وضو کیا, وضو فرما کر کہا کہ اب یہ بالٹی مجھے دو. اور وہاں مٹی ہوتی تھی, مٹی سے مانج رہے ہیں بالٹی, اچھی طرح بالٹی کو اندر سے باہر سے مانجا, دھویا, اور کہا اب اسے اٹھا لو. ہم نے کہا حضرت ہم مانجیں گے, تمہارے بس کا نہیں ہے یہ مانجنا, یہ ہمارے بس کا ہے. پرانے زمانے کے تھے تو مانجنا جانتے تھے کہ اس مٹی سے کیسے صاف کیا جاتا, تو وہ مٹی سے ہمیں کام نہیں کرنے دیتے. وہ صاف کیا, بالٹی بالکل چمکا دی, وہاں یہ لے کے چلو. اور پھر جو ہے جہاں ٹھنڈے پانی کی ہوتا ہے سبیل, وہاں کہتے ابھی اسے پانی بھروا لو. ارے حضرت اس کی کیا ضرورت ہے, بھائی تم نہیں بھراتے میں بھرا لیتا ہوں. اب لے کر پنڈال میں آ گئے. اب اس زمانے میں کولروں کا دور ہوتا نہیں تھا, تو تھوڑی دیر ہوئی, ارے بھائی پانی ہے, کوئی پینے کے لیے آ رہا ہے, تھوڑی دیر میں ٹھنڈے پانی کی بالٹی صاحب. یہ راحت پہنچاؤ. اپنے کو مشقت میں ڈال کر دوسروں کی راحت رسانی, اور ایسی جگہ جہاں ہر آدمی چاہتا ہے کہ یار میں آرام کروں, مشقتوں میں خود ڈوبا ہوا ہے, مسافرت کی حالت ہے, خود مشقت میں ہے, مگر دوسرے کی راحت کا یہ انتظام کہ سکھر سے بالٹی لے کر چل رہے ہیں, پھر پنڈال میں رکھ رہے ہیں, پھر پنڈال سے اٹھا کے لا رہے ہیں, پھر بیت الخلاء سے بھر کے, پھر وہاں سے ٹھنڈا پانی بھر کے پھر یہاں رکھ رہے ہیں تاکہ دوسروں کو راحت پہنچے. اچھا بھائی اب یہ بالٹی کا کام ابھی ختم نہیں ہوا. اب جب پنڈال سے واپس ہو رہے ہیں تو چلو بھائی بالٹی اٹھا لو. اب خدا کی شان ایسا ہوتا ہے, پوری جماعت ہے تو سب کے بیگ بھر لیا. کچھ ایک دو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بیگ میں آتی نہیں, کوئی لوٹا ہے, کوئی اور برتن ہے, کوئی اور چیز ہے, تو یہ بالٹی میں رکھ. ہاں بھائی تم سے یہ نہیں اٹھ رہا, وہ بیچارہ کوئی اٹھا کے جا رہا ہے, اب بیگ تو اٹھا رہا, اور وہ جو چیز ہے ایک کٹورے ٹائپ کی, کوئی اور چیز جو بیگ میں سما نہیں سکتی, اور وہ بیچارہ الگ سے مشقت میں ہے. وہ ایک چیز بھی ہوتی ہے چھوٹی سی بھی ہے تو مشقت, اس کو کہتے بھائی بالٹی میں ڈالو, اسٹیشن پہ لے لینا. اب اس سے وہ چیز لے کے بالٹی میں ڈلوا دی. کسی کی کیا چیز, کسی کی کیا چیز, چھوٹی موٹی چیزوں سے پوری بالٹی بھر جاتی. وہ پہنچ گئے اٹھا کے سکھر اسٹیشن پر, جس کو جو دوسرے ڈبے میں جانا ہے وہ اپنی اپنی چیز اٹھا رہا ہے, جو حضرت کے ساتھ ہے اس کی چیزیں اسی میں پڑی ہوئی ہیں, اور روڑی اسٹیشن پر لے لے گا, وہاں سے اٹھا لے گا. ہر ایک کی راحت کے لیے اپنے کو مشقت میں ڈالنا یہ طریقہ تھا. تو یہ بزرگوں کی صفات تھیں, اور یہ قرآن پر عمل کرنے والے لوگ تھے. باتیں والے لوگ نہیں تھے کہ باتیں کریں, عمل والے لوگ تھے.
جیسے صحابہ کرام عمل والے لوگ تھے، ایسے یہ لوگ عمل والے تھے۔ تو دوسروں کو راحت پہنچانا اور دوسروں کے لیے راحت پہنچانے کی خاطر اپنے کو مشقتوں میں ڈالنا، یہ ان لوگوں نے سیکھا۔ حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری رحمہ اللہ خیر المدارس ملتان کے بانی ہیں، تو ان کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں جو بیت الخلا ہوتے تھے تو اس میں وہ جو نجاستیں ہوتی تھیں وہ جمع ہوتی تھیں، یہ سیوریج سسٹم ایسا تو تھا نہیں، تو روز وہاں بھنگی آتا تھا رات فجر کے بعد، وہ ساری غلاظتیں بالٹی میں بھر کے جنگل میں پھینک کے آتا تھا، ابھی وہ صاف کر دیتا تھا۔ تو بھنگی کا معمول تھا کہ وہ فجر کے بعد آتا تھا۔ اب یہ جو طلبہ کرام ہیں، یہ جب فجر میں صبح جاتے تو بیت الخلا ان کو صاف نظر آتا، بالکل دھلا ہوا صاف ستھرا۔ تو کچھ عرصے تو چلتا رہا، پھر آخر اس طلبہ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یار بھنگی تو آتا ہے صبح فجر کے بعد، اور ہم جب فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو سارے بیت الخلا صاف ہوتے ہیں، سارے کے سارے دھلے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ کون ہے جو صاف کرتا ہے؟ اب انہوں نے ڈیوٹیاں لگا لی رات جاگنے کی، 2 گھنٹے کی ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی کون آتا ہے۔ تو اب ایک جماعت کا وقت پورا ہو جاتا، دوسری جماعت آ جاتی، تیسری آ جاتی، تو آخر ایک جماعت نے آخری پہر میں دیکھا کہ ایک بڑے میاں آ رہے، تیبند باندھا ہوا ہے، تیبند باندھ کے وہ آئے ہیں، اور پھر انہوں نے چہرے پہ دھاٹا باندھا، وہ بھنگی والی بالٹی اٹھائی اور بیت الخلا میں گئے، وہ غلاظتیں بھر رہے ہیں بالٹی میں، اور پھر وہ جنگل میں پھینک کر آ رہے ہیں۔ آدھا پون گھنٹے میں انہوں نے ساری صفائی کر دی، اور پھر وہاں ہینڈ پمپ لگا ہوا، اس میں نہا لیا، اس میں نہا کر اور اپنی وہ تیبند دھوئی اور وہ خود نچوڑی اور پھر وہ باندھ لی، اور جو ہے اپنا کرتا پہنا اور جا کے تہجد میں کھڑے ہو گئے۔ اور لوگ سمجھ رہے ہیں تو نماز کے لیے آئے۔ اب جیسے جیسے لوگ آ رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ طلبہ بھی اٹھتے تو دیکھتے کہ حضرت ماشاءاللہ نماز میں لگے ہوتے ہیں، ہم تو جب بھی آتے ہیں، ان کو کیا پتہ کہ وہ کیا خدمت کر کے آئے، کیا راحت رسانی کا انتظام کیا ہے۔ اب طلبہ کے تو ہوش اڑ گئے کہ ارے محتمم صاحب، شیخ الحدیث صاحب ہمارے پخانے صاحب کریں۔ اب انہوں نے بھی رات کو شروع کر دیا، یہ تربیت ہو گئی کہ دوسروں کو راحت پہنچاؤ، دوسرے کی راحت کی خاطر اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالو۔ یہ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ بھئی استعمال کی ایسی چیزیں جس سے دوسروں کو راحت ہوتی ہے، دوسروں کو سہولت ہو جاتی ہے، دوسروں کو آسانی ہو جاتی ہے، اس سے نہ روکو۔ پڑوسی آتا ہے، بھئی گلاس دے دو، بھئی پانی دے دو، بھئی قلم دے دو، بھئی کاپی دے دو، دے دو دے دو۔ اب ہر ایک مسلمان ہے تو ہر ایک کا دینے کا جذبہ ہو، ہر ایک کا لینے کا نہ ہو کہ یار برابر والے سے لے لیں گے، بھئی اس کے بعد ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اس سے منگا لیں گے، وہ اس کے بعد گلاس ہوتا ہے اس سے منگا لیں گے، یہ نہیں ہو، بلکہ ہمارا جذبہ دینے کا ہو۔ اور ہر مسلمان کا یہ جذبہ بن جائے تو پھر کسی کو لینے کی ضرورت ہی پیش نہیں ہے۔ ایک دور اسلام میں ایسا آیا کہ جیسے آج ہم اعلان کرتے ہیں یہاں لوگ کہ بھئی زکوٰۃ کی ضرورت ہے، بھئی ہماری مدد کرو، تو ایک دور اسلام میں ایسا بھی آیا کہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر لوگ کھڑے ہو کر اعلان کرتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس زکوٰۃ ہے، کوئی آ کر لے جائے، کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ لوگ کہتے تھے بھئی ہمارے پاس زکوٰۃ ہے، بھئی ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، جو مستحق ہے آ کر لے جائے، تو ہر ایک کہتا تھا ہمارے پاس ہماری رکھی ہوئی ہے، ہم ادائیگی کے چکر میں کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک دور ایسا بھی گزرا۔ تو راحت رسانی یہ ایک اہم ترین صفت ہے جو مسلمانوں کی تھی، جو آج مسلمان چھوڑ چکے۔ اب یہ حال ہے کہ اگر ہم کسی کا گلاس لے لیتے ہیں تو بھئی اس کو دینا بھول جاتے ہیں، اور وہ پڑوسی پریشان ہو جاتا ہے کہ پھر وہ منع کرتا ہے، غصے میں آ کے کہتا ہے کہ پانی نہیں، جاؤ، ہمارا گلاس ہی کھو جاتے ہیں، بھئی قلم ہی نہیں ہے، بھئی غصے میں آ کے وہ کہتا ہے بھئی کتنے قلم میں لاؤں، روز میرا قلم گم ہو جاتا ہے، روز 3-4 قلم مجھے نکالنے پڑتے ہیں۔ تو یہ بے احتیاطیاں یہ بڑی خطرے کی چیز۔ پہلے بھی یہ قصہ سنایا تھا کہ ایک بزرگ جن کا انتقال ہوا تو کسی نے پوچھا حضرت کیا ہوا معاملہ؟ فرمایا بھئی بخشش تو ہو گئی مگر ابھی جنت میں داخلہ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کہا وہ پڑوسی سے سوئی لی تھی واپس نہیں کی، بھول گیا تھا، سوئی دینا بھول گیا تھا۔ اب بتاؤ سوئی کی کیا ویلیو ہے، وہ بھی بھول گئے تھے۔ یہاں تو بس پڑا ہوا ہے گلاس، بھئی پہنچاؤ، قلم لیا ہے، بس جتنے کام کی ضرورت تھی اس کے بعد کیوں رکھتے ہو، فوراً پہنچاؤ۔ کوئی اور چیز اخبار لیا ہے، پڑھ لیا تو فوراً پہنچاؤ۔ یہ نہیں کہ آپ کے یہاں سے دوسرا لے گیا، دوسرے کے یہاں سے تیسرا لے گیا، اب وہ بیچارہ آتا ہے بھئی آپ کو اخبار دیا تھا،
آپ نے بس کھٹ سے کہہ دیا بھائی اسے وہ لے گیا، اب وہ جائے لینے کے لیے، جو مالک ہے اب وہ رول رہا ہے اور ہم تو مزے سے بیٹھے ہوئے، یعنی اس کی چیز سے نفع بھی اٹھایا اور اس کو اذیت میں بھی ڈالا۔ اس نے تو ہمیں راحت پہنچائی، ہمیں فائدہ پہنچایا، ہم نے اسے اذیت دے دی کہ جاؤ بھائی اس سے لے لو۔ اب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے اس کے پاس، کہتا ہے اس کے پاس ہے، تو یہ تنگ ہو گیا، کہتا ہے اب میں کسی کو دینا ہی نہیں میرا، یہاں پھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے شریعت یہ سکھاتی ہے کہ ہر مسلمان کا دینے کا جذبہ ہو، اور اگر کسی سے کوئی چیز ضرورتاً لو تو وہ فوراً اسے واپس کرو۔ اب گھروں میں کوئی سامان پہنچاتے ہیں تو انہوں نے آپ کو وہ جو پلیٹوں میں بریانی دی ہے تو فوراً پلیٹ واپس کرو، اس وقت نہیں کر سکے تو جلد سے جلد اس کو واپس پہنچاؤ۔ یہ نہیں کہ اس کی پلیٹوں میں کھانا شروع کر دو، اس نے وہ جو پلیٹیں دی ہیں وہ کھانا کھانے کے لیے نہیں دی، اس نے وہ پلیٹیں تو عاریتاً دی ہیں کہ بھئی اس میں اس نے چیز بھیجی ہے، وہ یہ بھی چاہتا تو شاپر میں دے دیتا، مگر اس نے آپ کا اکرام کیا، آپ کا ادب کیا کہ یار یہ اچھا نہیں لگتا، اعزاز و اکرام کے خلاف ہے کہ شاپر میں بھر کے دے دو، لہٰذا اس نے تو وہ آپ کو برتن دیے، تو فوراً اس کے برتن دھو کر واپس کرو، اور اس وقت وہ ممکن نہ ہو تو فوراً پہنچانے کی فکر کرو۔ اس کے برتن کو استعمال کرنا یہ مناسب نہیں، اس کی اجازت نہیں کہ ہم اس کے برتن سے نفع اٹھانا شروع کر دیں۔ اب بعض اوقات کانچ کی چیز ہوتی ہے ٹوٹ جاتی ہے تو ہم تو صرف اتنی زبان ہلائیں گے 2 تولہ کی کہ یار وہ ٹوٹ گئی معاف کرنا، بس بھائی ضرورت کیا تھی اس کو توڑنے کی اور اس کو استعمال کرنے کی، کانچ کی چیز تھی فوراً پہنچا دی۔ تو اس لیے شریعت کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ بڑے بڑے نفع کا ذریعہ ہیں، اور یہ چھوٹی باتوں پر عمل نہ کرنے سے دلوں کا توڑ ہے، دلوں کا بگاڑ۔ اب بتاؤ بھائی آپ کسی پڑوسی سے پانی مانگ رہے ہیں، وہ نہیں دے رہا، آپ کا دل خراب ہو رہا ہے اس سے، اور وہ آپ کو پانی دے رہا ہے، آپ کا دل خوش ہو رہا ہے کہ یار بیچارے نے دیکھو مجھے پانی دے دیا، مجھے قلم دے دیتے۔ بڑے پڑوسی ہمارے بہت اچھے ہیں، جو چیز مانگو دے دیتے، خوش ہوتا ہے اس کا دل، جوڑ ہوتا ہے۔ یعنی چھوٹی سی بات پر عمل کرنے سے دلوں میں جوڑ پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس چھوٹی سی بات پر عمل نہ کرنے سے بگاڑ، فساد، لڑائیاں، جھگڑے، نہ معلوم کیا کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے بڑی تاکید کی ہے کہ دوسروں کو نفع پہنچاؤ، اور ایسی چیزیں جس کے استعمال سے کوئی نقصان نہیں ہوتا وہ ضرور دیا کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی نمک مانگے تو منع نہ کرو، دے دیا کرو۔ پھر یہ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اس نمک سے جو کھانا پکا ہے اور اس سے جو لذت آئی ہے، تو جتنا کھانا پکا اور جتنے کھانے میں اس نمک سے لذت آ گئی، وہ سارا کھانا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا نمک دینے والے۔ اب بتاؤ، یہ تو نمک دے رہا ہے، اس کو ثواب اتنا سارا مل رہا ہے کہ سارا کھانا جو پکا ہوا ہے وہ اس نے صدقہ نہیں کیا، اس نے کوئی پیسے روپے نہیں لگائے، اتنا سا نمک دیا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ بھئی آگ دینے سے منع نہ کرو۔ پہلے زمانے میں لوگوں کے گھروں میں آگ ہوتی تھی تو کوئی آتا پڑوسی کہتا بھائی آگ دے دو، وہ اپنی لکڑی دے دیتا تو وہ لکڑی جلا کر اس کو دے دیتے، وہ اپنی آگ لگا لیتے، اس طریقے سے چلتا ہے۔ اب ماچس کا دور ہے، تو اگر کوئی ماچس مانگتا ہے اور ہم نے اسے ماچس دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بھئی آگ کوئی مانگے تو منع نہ کرو، دے دیا کرو، کیونکہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اس آگ پر جتنا کھانا پکے گا، آگ دینے والے کو اتنا کھانا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، مفت میں ثواب مل رہا ہے، اور دل الگ جڑ رہے ہیں، محبتیں الگ ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی طرف خصوصی توجہ کرنی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھانا ہے، ان کو تعلیم دینی ہے خرچ کرنے کی، کہ بھئی اپنے سے خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کے والد ماجد بچپن میں ان کو خرچ کرنے کی عادت سکھایا کرتے تھے، تو کچھ پیسے تو ان کو دیتے، ان کی اماں کو سکھا دیا تھا کہ بھئی یہ زکریا کو پیسے دینا اور کہنا کہ یہ پیسے تو اپنے لیے جمع کرو، پھر تم اس سے حج کرنا، اور بقائے یہ پیسے جو ہے نا فلاں اپنے رشتہ دار بہت غریب ہیں تو کچھ جمع کرو، جب چند دن میں زیادہ ہو جائیں تو ہم ان کو ہدیہ کریں گے، ان کو دے کر آئیں گے۔ تو پھر وہ ان کو اس طریقے سے بچے کے دل میں یہ ڈالا جاتا تھا کہ پیسے جمع کر کے رشتہ داروں کی مدد کرنی ہے، فقراء کی مدد کرنی ہے، پڑوسیوں کی مدد کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ تو اب بچے کے دل میں یہ بات بیٹھے گی، جب یہ جذبہ شروع سے دینے کا ہوگا تو پھر وہ لینے کے جذبے ختم ہو جائیں۔ تو اس لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دینے کے جذبے سکھائے جائیں، لینے کے جذبے نہ ہوں۔ تو اس آیت میں یہی سکھایا جا رہا ہے کہ جو ضرورت کی چیزیں ہوں اس سے آدمی منع نہ کرے، اور اگر اس سے روکے گا تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے، بڑے نقصان کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا عمل کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين.